الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. وقال الله تعالى: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بفضله تعالى طالبات سند فضیلت حاصل کر رہی ہیں، خمار فضیلت حاصل کر رہی ہیں، اور آج ان کی رخصتی کا اور مدرسے سے جانے کا وقت آیا ہے. اس سے پہلے آپ کے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم نے روانگی کی ہدایات آپ کے سامنے بیان فرمائی. ان تمام چیزوں کو حفظ جان بنائیں اور جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کی نگرانی کریں، حفاظت کریں، نشر و اشاعت کریں اور دین کے کام میں لگی رہیں. اپنے اطراف اور جوانب کے ماحول کو دینی بنانے کی اور مستورات کے اندر محنت کرنے کی کوشش کریں. چونکہ اس وقت جو ہے وہ عام خواتین کا مجمع ہے اور کچھ احباب بھی یہاں تشریف لائے ہیں، تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ جو علمی بحث ہے، کتاب کی علمی بحث، کیا علمی بحث کہ قیامت کے دن وزن کیا جائے گا اعمال کا. معتزلہ انکار کرتے ہیں. معتزلہ ایک جماعت ہے. یہ جماعت اب دنیا میں اس وقت ہے کہ نہیں، ایک سوال ہے. ان خیالات کی جماعت تو نہیں ہے، البتہ تزندق اور دقیانوسیت اور اللہ کو نہ ماننا، قیامت کو نہ ماننا، آخرت کو نہ ماننا، یہ مزاج کے کروڑوں لوگ دنیا میں موجود ہیں. سب کے لیے دلائل فراہم کیے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. جو بھی قیامت کا انکار کرتا ہو، میزان کا انکار کرتا ہو، ان کے لیے ان کے خلاف دلائل لائیں. اب اعمال کا وزن کیا جائے گا،
نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، صاحب عمل کا وزن کیا جائے گا، یہ سب علمی بحثیں ہیں۔ اور بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے، لیکن حضرات انبیاء علیہ والسلام کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، یہ استثناء کیا ہے۔ اور یہ بھی استثناء کیا ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بے حساب جنت میں جانے والے ہیں، جن کی خوشخبری حضور نے دی، وہ بھی علمی بحث ہے۔ اور بعض وہ حضرات ہوں گے کہ جن کے اعمال میں کوئی بھی سیاح نہیں ہے، تو ان کا بھی حساب نہیں کیا جائے گا، ان کو بھی جنت میں بے حساب لے جایا جائے گا۔ اور مشرکین اور کافرین کا حساب نہیں ہوگا، اس بنا پر کہ میزان کے پلڑے میں ایک طرف کفر ہے، دوسری طرف کچھ ہے نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کا بھی حساب کیا جائے گا اور میزان اور وزن جو ہے ہوگا۔ پھر ایک بحث جو ہے، قرآن کریم میں غیر عربی الفاظ ہیں کہ نہیں، یہ ہے، یہ بھی ماں بہنوں کے لیے جو ہے اتنی مفید بحث نہیں ہے۔ پھر مقسط اور قسط کی بحث ہے کہ یہ کیا چیز ہے، انصاف کے ناانصافی کیا معنی ہے۔ تو یہ سب بحثیں جو ہیں وہ علمی ہیں۔ اب میں آپ کو بالکل الگ چیز کی طرف لے جاتا ہوں جس سے انشاءاللہ فائدہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پچھلے چند صفحوں میں، یہ آخری کتاب ہے، کتاب التوحید نام ہے اس کا، اور رد علی الجہمیہ بھی، دو نام ہے۔ یاد رہنا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک باری تعالیٰ کی جو صفات ہیں، سمیع ہیں، علیم ہیں، بصیر ہیں، خبیر ہیں، رزاق ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، قہار ہیں، یہ صفات ہیں اللہ کی۔ یہ صفات عین ذات ہے کہ غیر ذات ہے؟ تو اہل حق کہتے ہیں کہ نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے۔ اس کو بھی میں چھیڑتا نہیں ہوں، رکھ دیتا ہوں ایسے ہی حفاظت سے۔ اور ایک بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں، معتزلہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم مخلوق ہے، اور جو انسان تلاوت کرتا ہے وہ تلاوت بھی مخلوق ہے، اور اہل حق یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم غیر مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر سے نکل کے آنے والی چیز ہے، اس لیے غیر مخلوق ہے۔ یہ بحث بھی نہیں کرتے۔ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ قرآن بھی مخلوق ہے، اور جو ہم لوگ منہ سے تلاوت کرتے ہیں وہ بھی مخلوق ہے۔ امام بخاری چند ابواب سے اس کو رد کر رہے ہیں۔ یہ رد کرتے ہوئے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن اس طرف متوجہ ہو گیا ہے کہ امت قرآن پڑھنے والی بن جائے۔ جیسے بچیوں نے قرآن کریم صحیح پڑھا ہے یہاں، اب یہ پڑھیں اور پڑھائیں، خدمت کریں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو ماں بہنیں اپنے حلقوں میں، کیونکہ اکثر ماں بہنیں قرآن کریم صحیح پڑھنا نہیں جانتی، اور
قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور صحت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اب زور لگا رہے ہیں آخری اپنے اوراق کے اندر کہ امت میں مرد ہو کہ عورتیں ہوں کہ بچے ہوں کہ بڑے ہوں، لیکن وہ قرآن جیسی عظیم کتاب پڑھنے والے بن جائیں، تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ تلاوت پر کئی ابواب قائم کیے ہیں اور ضمنی طور پر یہ بتایا ہے کہ تلاوت کرنے والے الگ الگ ہیں، ان کے درجے اور ثواب بھی الگ الگ ہیں، اور مطلوع ایک ہی چیز ہے، وہ کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ کا وزن اللہ تعالیٰ کے یعنی کیا جائے گا، کیونکہ سب سے زیادہ وزنی اللہ کا کلام ہے۔ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات بیان کی ہے کہ تلاوت اور مطلوع کا فرق بیان کرنے کے لیے ابواب قائم کیے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید، نہیں بلکہ یہ قرآن کریم جو ہے پڑھنے کی عظیم کتاب ہے۔ قرآن کے معنی پڑھی جانے والی کتاب، تو اس کو پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مجمع قرآن کریم پڑھ رہا تھا، جن میں بدوی بھی تھے، عربی بھی تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کا قرآن کریم سنا اور فرمایا ٹھیک پڑھ رہے ہو، پڑھتے رہو، تلاوت کرتے رہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے بات آئی کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں دنیا کی، اور میں اچھا ایسا کر رہے ہیں، تو ان کو جا کر یہ خبر دو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ فتنے تو ہر زمانے میں، آج ارتداد کا فتنہ ہے، شکیلیت کا فتنہ ہے، حنیفیت کا فتنہ ہے، مودودیت کا فتنہ ہے، شیعیت کا فتنہ ہے، کتنے فرقے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ حرم پاک بھی، قرآن بھی، اللہ بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو فرقے بہت ہیں دنیا میں، اور بڑے بڑے فتنے ان فرقوں سے وجود میں آئیں گے۔ ان فرقوں کا مقابلہ کس چیز سے کیا جائے؟ ان کو جا کر بتاؤ کہ قرآن پڑھو، اور قرآن کریم ہی کے ذریعے سے ان فتنوں کی مدافعت کی جائے گی۔ ان کا مقابلہ قرآن کریم کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ ایسی اعلیٰ درجے کی بہترین باطل کا مدافعت کرنے والی اور باطل کو ختم کرنے والی اور حق کو ظاہر کرنے والی یہ بہترین کتاب ہے۔ کہاں ہے یہ؟ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حفاظت سے تقدیر کے اندر اس کو رکھا ہوا ہے۔ لوح محفوظ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، عرش کی قوت خیالیہ کا نام ہے، جس کے اندر پورا قرآن کریم جذب ہے، اور وہاں سے جو ہے سمائے دنیا پر اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اتارا، اور بیت العزت سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔ قرآن کی 3 منزلیں ہیں۔ شب برات میں قرآن کریم کو اتارنے کا فیصلہ کیا ہے، اور لیلۃ القدر میں قرآن کریم کو اتارا ہے،
تیسرے درجے میں 23 سالوں میں قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بضرورت اتارا جاتا رہا ہے۔ تو یہ 3 منزلیں ہیں قرآن کریم کی۔ یہ اس لیے کہ سورہ دخان میں جو آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اس کے بارے میں اختلاف ہوا ہے کہ یہاں لیلۃ المبارکہ سے لیلۃ القدر مراد ہے، مفسرین کہتے ہیں، اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ شب براءت مراد ہے۔ تو یہ دونوں میں تطبیق دینے کی شکل یہ ہے کہ شب براءت میں قرآن کریم کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور لیلۃ القدر کے اندر اتار دیا گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ تو قرآن کریم پڑھنے کی چیز ہے، تلاوت کرنے کی چیز ہے۔ آج دنیا میں دوسری آسمانی کتابیں بھی ہیں، لیکن پورے عالم میں سب سے زیادہ اگر اینالائسس کیا جائے تو قرآن کریم کے پڑھنے والے سب سے زیادہ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ اور دنیا میں کوئی کتاب ازبر نہیں کی جاتی، صرف قرآن کریم کے اندر۔ دنیا میں اگر جتنے قرآن کریم ہے، پادری نے ایک مرتبہ ایک قرآن شریف جلایا تھا توہین کرنے کے لیے، تو علماء نے جواب دیا کہ کروڑوں سینوں کے اندر قرآن کریم ہے، اس کو کیا کریں گے؟ دنیا میں جتنے قرآن ہیں سب جلا دیے جائیں تو بھی قرآن کریم جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ کروڑوں حافظوں کے سینے میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں حفاظت کے ساتھ رکھا ہے، وہ اور بات ہے، اور قیامت تک اس کے پڑھنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اور جب اس کے پڑھنے کو موقوف کر دے گی امت، تو کل قیامت کے دن رسول جو ہیں اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے کہ میں قرآن دے کر آیا تھا لیکن ان لوگوں نے قرآن کریم کو نظر انداز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا بھی ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرو، جتنی آسانی کے ساتھ پڑھ سکو پڑھو۔ تلاوت کو کہہ رہے ہیں، اور تلاوت کیسی کرنی ہے وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اچھی آواز سے پڑھو۔ اور بعض شارحین کہتے ہیں آواز اچھی کرنی ہو تو قرآن زیادہ پڑھو تو آواز اچھی ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے گلا اچھا ہو جائے گا۔ شام کے اندر ایک نوجوان لڑکے نے چند مہینوں میں قرآن کریم یاد کیا اور ایک رات میں ایک رکعت کے اندر پورا قرآن کریم پڑھ لیا۔ ایسے پڑھنے والے بھی موجود ہیں۔ ابھی حضرت شیخ جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سنا رہے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 13 رکعت تہجد پڑھتے تھے، اور یہ 13 رکعت میں 10 پارے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں اکیلے تراویح سناتے تھے، جیسے ہمارے یہاں 4-5 مل کر بیچارے سناتے ہیں، کوئی اس کو لقمہ دیتا ہے کوئی اس کو لقمہ دیتا ہے، سلسلہ لقموں کا جاری رہتا ہے، اکیلے پڑھاتے تھے۔ اب تو چھوٹے چھوٹے قرآن جیب میں رکھنے والے آئے، 4 رکعت کے بعد حافظ اس کو دیکھتا ہے پھر آگے پڑھاتا ہے، پھر 4 رکعت کے بعد دیکھتا ہے پھر آگے پڑھتا ہے۔
بہار میں ایک حافظ صاحب تھے، ان کو قرآن ایسا یاد تھا جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کیسی یاد ہوتی ہے؟ کچھ غلطی ہوتی ہے؟ اتنا ان کو قرآن کریم یاد تھا۔ اور ان کے صاحبزادے تھے، ان کو قرآن کریم ایسا یاد تھا جیسے سورہ فاتحہ۔ رات دن قرآن کریم پر محنت کرنے سے، لگے رہنے سے قرآن کریم اس طرح سے یاد ہو جاتا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے بٹھایا۔ ہمارے یہاں ایک رسم ہے، بسم اللہ کرواتے ہیں، بھائی ہمارے بچے کی بسم اللہ ہے۔ شہر میں تو بسم اللہ کا دوسرا مطلب نکالا ہے، اوور گھوڑا نکالتے ہیں اور بینڈ بجاتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں اور ناچتے ہیں اور کہا کہ بسم اللہ ہو گئی، حالانکہ اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں۔ بسم اللہ پہلے زمانے کے اندر استاد محترم کے پاس یا کسی اللہ والے کے پاس اپنا بچہ یا بچی کو لے جاتے تھے اور وہ بزرگ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھواتے تھے۔ بسم اللہ معمولی ہے، بہت قیمتی نعمت ہے۔ کیوں قیمتی نعمت ہے کہ بسم اللہ ذکر ہے۔ پورے قرآن کریم کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رکھا ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ با نے رکھا ہے، اور با کا خلاصہ نقطے میں رکھا ہے۔ اور با پر شروع ہوتا ہے قرآن، سین پر ختم ہوتا ہے۔ با اور سین کو ملاؤ تو بس مسلمان کی زندگی کے لیے قرآن اور حدیث، بس ادھر ادھر مت جاؤ۔ لیکن دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، دنیا میں رہنا ہے، عزت کے ساتھ جینا ہے، اس ملک کے شہری بن کر جینا ہے، تو ہم کو وقت کے تقاضے کے اعتبار سے اسکول کا ایجوکیشن لینا بھی ضروری ہے۔ لڑکیوں کی بات تو میں نہیں کرتا، وہ ضروری ایجوکیشن لیں، لیکن لڑکے آگے بڑھیں، بہترین ایجوکیشن، جیسے کہ ابھی حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ اب یہاں جو لڑکوں کے لیے مدرسہ کھلے گا اس میں پیریلل اسکول بھی داخل کیا جائے گا، اور دونوں تعلیم ساتھ چلے گی، دین کی تعلیم بھی دنیا کی تعلیم بھی، برابر ڈگری تک جائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ حالات کی وجہ سے حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ بنات کے مدرسے کو 2 سال کے لیے موقوف کیا جائے گا، اور 2 سال موقوف کرنے کے درمیان یہاں لڑکوں کا اور بنین کا مدرسہ دورے تک اگر کوئی طالب علم پڑھنا چاہتا ہو تو انشاءاللہ یہاں کے اساتذہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں، کتابیں موجود ہیں، ہر چیز دستیاب ہے، کمرے ہیں، بہترین مسجد ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ تو اطراف کے لوگ یہاں بھی اپنے بچوں کو داخل کریں تاکہ یہ مدرسہ بھی آباد ہو جائے، جیسے اور مدرسے آباد ہیں، اللہ اس کو بھی آباد فرما دے۔ اور ٹھہر کر پھر انشاءاللہ جو نئی بلڈنگ تیار ہو رہی ہے وہاں بنات یعنی بچیوں کی تعلیم کا بھی پورا مکمل نظام جو ہے وہ بنایا جائے۔ تو خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے پاس قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، کاکی کیوں کہتے ہیں؟ کاک روٹی کو کہتے ہیں۔ اتنا اللہ کی ذات پر بھروسہ ماں باپ نے سکھایا تھا کہ بڑے ہونے کے بعد کوئی آتا اور کہتا حضرت مجھے کچھ روٹی کا انتظام کر دیجئے، مسلح اٹھاتے تھے اور کہتے تھے جتنی روٹیاں نکالنا ہے اندر سے نکال لو، مسلح کے نیچے سے یوں دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور یوں روٹیاں نکلتی۔ کاکی کہہ رہے، کاک روٹی کو کہتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ
جب خواجہ حمید الدین ناگوری صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کو پڑھنے کے لیے بٹھایا تو دیکھو پہلے مائیں کیسی ہوتی تھی، کتنا قرآن پڑھتی تھی، اس کا اندازہ لگاؤ۔ آج ماؤں بہنوں نے گھر میں قرآن شریف چھوڑ دیا، وظیفہ پڑھ لیتی ہیں، مصلی پر بیٹھ جاتی ہیں، تسبیح لے لیتی ہیں، وظیفے خوب پڑھتی ہیں، قرآن نہیں پڑھتی۔ امام بخاری کہتے ہیں وظیفے بھی پڑھو اور قرآن بھی پڑھو۔ جب وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وزنی ہے تو قرآن کتنا وزنی ہوگا؟ قرآن کریم کا وزن کس قدر زبردست ہوگا؟ جب حضور کے بتلائے ہوئے اورات کا وزن یہ ہے تو اللہ کے کلام کا کتنا وزن زبردست ہوگا؟ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے میں نے کتاب کو شروع کیا۔ یہ بالکل الگ توضیح کر رہا ہوں میں۔ لوگ تو زیادہ تر یہ بتاتے ہیں کہ بھائی بدء وحی سے شروع کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، یہ تمہید ہے، اور کتاب الایمان اصل میں پہلی کتاب ہے، اور کتاب التوحید جس کی تشریح کتاب الایمان ہے وہ اخیر میں۔ ایمان سے شروع کر کے ایمان پر ختم کر رہے ہیں، توحید سے شروع کر کے توحید پر ختم کر رہے ہیں، یہ مناسبت ہے۔ لیکن میں ایک الگ مناسبت بیان کرتا ہوں۔ خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا کہ 18 پارے ماں کے پیٹ سے یاد کر کے آیا ہوں، 19ویں پارے سے شروع کرائیے۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز نے لکھا ہے کہ میرے والد مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، اصل میں کاندھلا کے رہنے والے، پھر سہارنپور تشریف لے آئے حضرت شیخ، زندگی وہیں گزاری، پھر مدینے کا شوق دامنگیر ہوا تو مہاجر مدنی ہو گئے، وہیں پیوند خاک ہوئے، وہیں آرام فرمائے۔ یہ آخری تمنا تھی حضرت کی، اللہ تعالیٰ نے اس تمنا کو پورا فرما دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان کا جب دودھ چھڑایا گیا تو ان کو قرآن شریف کے 6 رکوع حفظ تھے۔ بھئی اتنے چھوٹے 2 سال کے بچے کو قرآن شریف کے 6 رکوع کیسے حفظ ہوئے؟ ماں دودھ پلاتے ہوئے اور جب حمل سے تھیں تو بہت کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ گھر کے کام کاج کے ساتھ میرے گھر کی خواتین رمضان المبارک میں 15 پاروں کی تلاوت کرتی۔ رمضان کا مبارک مہینہ تلاوت کے لیے آ رہا ہے، جب رمضان میں تلاوت کریں تو یہ دعا کر لیں کہ اللہ تو نے رمضان میں جیسے تلاوت کی توفیق دی ہے، پورا سال توفیق عطا فرما کہ ہم تلاوت کرتے رہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، بیٹھ کر پڑھ رہا ہے۔ اور اگر نماز کے اندر کوئی ماں بہن پڑھ رہی ہے اور یاد ہے قرآن، کیونکہ اب تو بہت سی حافظات بھی ہو گئی مدرسوں کی برکت سے، ہمارے مدرسے بھی کئی حافظات نکلی، تو ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ باوضو پڑھنے پر 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور بغیر چھوئے ہوئے ایسے ہی قرآن کریم کا ورد جاری ہے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب محدثین کا اسلوب یہ ہے کہ محدثین کرام اپنی کتابوں کی جو ابتدا کرتے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں، لمبا خطبہ نہیں لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس میں جامع خطبہ گیا، بسم اللہ یہ خطبہ ہی ہے،
اب حدیث شریف دیکھیے، یہ ایک حدیث ہے لیکن لوگ اس کو 2 یا 3 سمجھتے ہیں۔ کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ او بحمد اللہ او بذکر اللہ فہو ابتر۔ ہر وہ اہم کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے، اللہ کے ذکر کے بغیر شروع کیا جائے، اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے، وہ ناقص رہتا ہے، کمپلیٹ نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر اچھا کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا ذکر کیا، روایتوں میں آتا ہے کہ بچے کو جب پڑھایا، استاد محترم نے پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہو، جس بچے نے بسم اللہ پڑھی ہے میں نے اس کے ماں باپ کی مغفرت کری۔ یہ بسم اللہ کی فضیلت ہے۔ ایک صاحب کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، بہت پریشانی کے عالم میں، معذب ہیں، قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے۔ عذاب کس سے ہوتا ہے؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، غیبت کرنے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، نمیمہ چغل خوری کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں غیبت اور چغل خوری اور یہ تمام چیزیں عام ہو گئی ہیں، اس کو دال چاول کی طرح لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد میں لکھا کہ مغتب تو میں نے غیبت نہیں کی، منذ سمعت من الغیبت حرام، جب سے میں نے سنا کہ غیبت حرام ہے میں نے غیبت کے اوپر چوکڑی لگا دی۔ ماں بہنوں کے یہاں غیبت کا بڑا زور ہے، مصلی پر تسبیح کے بعد غیبت شروع ہو جاتی، تو سب تسبیح بھی پانی میں چلی جاتی، بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر والا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ خواب میں کسی نے دیکھا بہت پریشان ہیں، معذب ہیں، اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے حفاظت فرمائے۔ عذاب قبر سے بچنا ہو تو ذکر اللہ کی کثرت کیجیے، یاسین کی تلاوت کیجیے، عذاب قبر سے حفاظت ہو۔ تو فرماتے ہیں کیا حال ہے؟ بہت برا حال۔ چند دنوں کے بعد پھر خواب میں دیکھا تو بہت اچھا حال ہے، جنت کی مسحریوں پر بیٹھے ہیں، جنت کے بالا خانوں کے اندر گھوم رہے ہیں۔ دیکھنے والے نے کہا حضرت پہلے تو بڑا خراب حال تھا آپ کا، اب ایک دم سے حالت کے اندر چینج کیسے آ گئی؟ جواب دیا کہ میں ایک چھوٹا بچہ چھوڑ کے آیا، وہ بچہ جب پڑھنے کے لائق ہوا، ذرا کچھ اس کی زبان چلنے لگی، حدیث میں فرمایا جب زبان چلنے لگے تو سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ، طبرانی شریف میں روایت، بچے کو قرآن شریف سے آغاز کراؤ۔ تو کہا میرے بچہ جب پڑھنے کے لائق ہوا تو استاد محترم کے پاس والدہ جو ہے حجاب کے ساتھ لے گئی، پردے کے ساتھ لے گئی اور کنارے پر بیٹھی اور بچے نے بسم اللہ پڑھی، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد میرا حال بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس بچے نے بسم اللہ پڑھی؟ کہا یہ وہ بچہ ہے کہ جس کا باپ جہنم میں ہے۔ ارے جس کا بیٹا دنیا میں اللہ کا نام مجھے رحمان کہہ رہا ہو، رحمان باری تعالیٰ کی صفت ہے اور رحیم یہ بھی باری تعالیٰ کی صفت ہے، اور بہت بڑی رحمت اور خزانے اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ یہ دو صفات کے اندر، یہ دو صفات اللہ تعالیٰ کی بہترین حمد ہے، بہترین تعریف ہے اور بہترین ذکر ہے۔
تو کہا کہ اللہ تعالی کی رحمت جوش میں آ گئی، اور اللہ نے فرمایا اس کا باپ کہاں ہے؟ کہا اس کا باپ جہنم میں۔ کہا بیٹا زمین پر مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو جہنم میں عذاب دوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اس بنا پر میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ باپ کو بیٹے کی بسم اللہ کی برکت سے جنت میں جگہ دیجیے۔ ایک بسم اللہ پڑھنے پر جنت میں باپ کو جگہ ملی، تو بچیاں پڑھیں گی، فارغ ہوں گی، احادیث پڑھی، قرآن کریم پڑھا، اس کا ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی، تو ان کے ماں باپ کا کیا درجہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مقام عطا فرمائیں گے جنت کے اندر، کہاں بالا خانے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جنت کی کون سی منزل میں ان کا ٹھکانہ ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو بسم اللہ ذکر ہے۔ اور اخیر میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم کیا ہے ذکر پر، وہ ذکر سے شروع کیا ہے اور ذکر پر ختم کیا ہے۔ کون سا ذکر بتایا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ذکر پر ختم کیا، اور یوں کہا دوستو اپنی مرضی سے ذکر پر ختم کیا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لیکن امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے، اس بنا پر وہ حدیث لائے نہیں ہیں، لیکن اشارہ کر دیا، کبھی لاتے نہیں ہیں تو اشارہ کر دیتے ہیں کہ یہ ایک حدیث ہے، کفارہ مجلس والی حدیث۔ جب 4-5 آدمی بیٹھتے ہیں تو ادھر ادھر کی نوک جھونک بات چیت، اس میں سب ٹاپک آ جاتے ہیں، لوگ بڑے پولیٹیشین بن جاتے ہیں، سیاست کی باتیں کرتے۔ قبرستان میں بھی 4 آدمی جمع ہوتے تو مردے کی بات نہیں کرتے کہ ہمارا کیا حال ہوگا مرنے کے بعد، وہاں بھی وہی سیاست کی بات کرتے ہیں کہ مودی نے کیا کیا، یوگی نے کیا کیا، ان کو مارو گولی، ہمارا کیا ہونے والا ہے اس کی فکر کرو۔ خبر میں یہ بیچارہ مردہ گاڑا جا رہا ہے، ابھی سوال جواب ہونے والے ہیں، اس کا کیا انجام ہوگا، اور ہمارے کو بھی دفن ہونا ہے، کیا انجام ہوگا، اس پر غور کرنے کے لیے بلایا تھا قبرستان، تو وہاں سیاسی بحث شروع کر دی۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جس مجلس میں بیٹھ گئے وَقَصُرَ فِيهِ اللَّغَطُ، اور اس کے اندر کچھ زیادہ ادھر ادھر کی باتیں ہو گئی، ماں بہنوں میں باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ کسی زمانے میں ٹیلی فون فری ہوا تھا شہروں کے اندر، تو عورتیں جو ہے لگتی تھی صبح سے تو دوپہر کو کھانا بنانے سے پہلے تک جو ہے وہ ٹاپک جو ہے کھانے کا ہی رہتا تھا کہ آج ہوں راتوں، آج ہوں پکاؤ، تو کھاوانی چاہے، تو ناکوانی چاہے، تو بناوانی چاہے، یہی بات۔ ارے بھائی بحث یہ ہونی چاہیے کہ تو نے تلاوت کی کہ نہیں، آج وظیفہ پڑھا کہ نہیں، آج صبح کی نماز پڑھی کہ نہیں، آج عبادت کی کہ نہیں، آج دعائیں کی کہ نہیں، آج اپنے شیخ نے وظیفہ بتایا تھا وہ وظیفہ پڑھا کہ نہیں، آج کچھ کتابوں کا مطالعہ کیا کہ نہیں، گھر کے اندر کچھ تعلیم کا نظام بنایا کہ نہیں، بچوں کو دین کی تعلیم کیسے گھر میں دی جا رہی، یہ تذکرہ، یہ ٹاپک چھیڑنا چاہیے، اس کو کوئی نہیں چھیڑتا۔ فرمایا زیادہ باتیں ہو گئی اور مجلس ختم ہو رہی ہے، فرمایا مجلس کا کفارہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جب یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، یہ ورد کر لیا جاتا ہے، تو جتنی زیادتیاں اور کوتاہیاں اس مجلس کے اندر ہو گئی اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ذکر اللہ کے بارے میں، من قال سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرۃ، خالی سبحان اللہ و بحمدہ کسی نے 100 مرتبہ دن میں پڑھ لیا، حطت عنہ خطایاہ وان کان مثل زبد البحر، سمندر کے جھاگ کے برابر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب معاف فرماتے ہیں۔
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے ذکر اللہ کیا تھا، کتاب لکھنا شروع کیا تو دل میں بھی پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور زبان سے بھی پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قلم سے لکھ بھی دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گویا میں نے ذکر اللہ سے اپنی کتاب کا آغاز کیا، اور 16 سال اخلاص کے ساتھ محنت کرتا رہا یہاں تک کہ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے میری قلم سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہلوا دیا، لکھوا دیا۔ اور یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترغیب دینا چاہتے ہیں کہ ذکر اللہ کی کثرت رکھو، اور قرآن ذکر ہے کہ نہیں؟ قرآن بہترین ذکر ہے۔ فرماتے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ذکر ہم نے اتارا ہے، قرآن کریم کا ایک نام ذکر ہے، بہترین ذکر ہے، افضل الذکر ہے، افضل الاذکار ہے قرآن۔ گھر کی فضا کو منور کرنا ہو تو قرآن پڑھیے، گھر کی فضا کو منور کرنا ہو تو نمازیں پڑھیے۔ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ جب کوئی مکان اللہ تعالیٰ کسی مالدار کو مکان کی سہولت عطا فرمائے اور وہ مکان بنانے والا ہو، وسیع مکان بنانے والا ہے، تو اس کے مکان میں ڈرائنگ روم ہوگا، بیڈ روم ہوگا، باتھ روم ہوگا، ڈائننگ روم ہوگا، کچن روم ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ نماز کا روم بھی بنائے تاکہ ہماری ماں بہنیں وہاں اعتکاف بھی کریں اور نمازیں بھی پڑھیں، اور ہم بھی اپنے گھر کو قبرستان بننے سے بچا سکیں۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور نمازوں کی کثرت ہوتی ہے، وہ گھر قبرستان بننے سے بچ جاتا ہے، آباد ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے۔ اب ایک مثال دی ہے تلاوت کرنے والوں کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس پر انشاءاللہ بات ختم کر دیں۔ باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ترازو لگائی جائے گی، اور کئی ترازویں لگائیں گے ایک قول کے مطابق، فخر الدین رازی فرماتے ہیں۔ جگہ جگہ ترازو، نماز کے لیے الگ لگائیں گے، روزے کے لیے الگ لگائیں گے، تلاوت کے لیے الگ لگائیں گے، ذکر اللہ کے لیے الگ لگائیں گے، تو ہزاروں کی تعداد میں موازین ہوگی۔ ایک قول تو یہ، دوسرا قول یہ ہے کہ ایک ہی ہوگی لیکن لاکھوں میزان اس میں آ جائے، اتنی بڑی میزان ہے۔ میزان کا ایک پلڑا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اس میں ایسی ہے جیسے بڑے میدان کے اندر انگوٹھی۔ اتنا بڑا میزان اللہ لگائیں گے۔ اب یہ میزان کیسے بنایا ہے؟ خاموشی۔ صاحب شرح عقائد نسبیہ اور ابو القاسم لالکائی نے فرمایا کہ وزن کیا جانا حق ہے، کیسے کریں گے اس کی کیفیت اللہ کو معلوم ہے، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور کون سے جوہر کا بنایا ہوگا، لوہے کا ہوگا، اسٹیل کا ہوگا، ایلومینیم کا ہوگا، اس کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھیں، جب وہاں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ ہمارے دوستان تھے، آج کل لوگ فضول باتوں میں بہت لگ جاتے ہیں، جس بات کا زندگی بھر میں کبھی سوال نہیں ہونا ہے، نہ کچھ کام آنا ہے، ایسی باتیں علماء کو پوچھتے ہیں۔ تو ہمارے استاد تھے حضرت مولانا عبد الغنی کاوی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ہم نے مسلم شریف پڑھی۔ ان کو ایک طالب علم نے پوچھا کہ پہلے تو جبریل علیہ السلام وحی لاتے تھے تو بہت بیزی تھے، لیکن آج کل تو وحی آ نہیں رہی ہے، تو کیا کر رہے ہیں؟ حضرت نے جواب لکھا کہ میرے پاس لیٹر نہیں آیا ابھی، لیٹر آئے گا تو تم کو جواب دیتا ہوں۔
تو فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانا. ایک بزرگ نے کتنی پیاری بات کہی ہے کہ پوری بخاری شریف ہم نے نہیں پڑھی صحیح طریقے سے، پوری بخاری نہیں پڑھی. لاؤبالی پن میں کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، کبھی سوتے رہے کبھی کھیلتے رہے کبھی غفلت میں رہے. لیکن جاتے جاتے یہ سبق یاد کر لو کہ تمہاری باتوں کو بھی تولا جانے والا ہے. تمہارے عمل کا تو وزن کرنے ہی والے ہیں، لیکن تمہاری باتوں کا بھی وزن کیا جائے گا. کیوں ہم بھی ایک دوسرے کی بات کا معتزلہ کہتے ہیں کہ بھائی اقوال اور اعمال نظر ہی نہیں آتے تو وزن کیسے کریں گے؟ اللہ قادر ہیں، کسی طرح سے بھی کریں گے. اللہ قدرت والے ہیں. قدرت والے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں دوسروں کے لیے ناممکن نظر آتی ہے اس کے لیے ممکن ہے. تو اس کے یہاں کیفیت ہوگی وزن کی، وہ کریں گے. دنیا میں آدمی وزن کرتا ہے، لوگوں کا بھی وزن کرتا ہے. کسی آدمی کے بارے میں کہتا ہے یہ آدمی بہت ہلکا ہے، حالانکہ وہ وزن کے اعتبار سے کافی 150 کلو کا تھا، بہت ہلکا آدمی. آپ نے کہاں وزن کیا ان کا؟ کون سا ترازو لیا تھا؟ کہتے ہیں ہمارے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ترازو فٹ کیا، اس کے اندر وزن کیا. جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بہت بھارے آج بات کی دی ہے بھائی، اس کی بات وزنی رہی. آج کیسے پتا چلا کہ وزنی رہے؟ وہ دماغ کے اندر جو مشین اللہ نے فٹ کیا ہے وہ محسوس کر لیتا ہے کہ یہ بات وزنی ہے کہ ہلکی. جب انسان باتوں کا، انسانوں کا، ذائقوں کا، ان کے چہروں کا، تمام چیزوں کا وزن کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وزن نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ بھی وزن کر رہے ہیں. بعض حضرات تو کہتے ہیں، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو جسم کی شکل دے دیں گے، اعمال کو متجسد کر دیں گے. ماں بہنیں کو سمجھی متجسد کا مطلب کیا ہے؟ جسد دے دیں گے، جسم دے دیں گے. پانڈولی کی خواتین کتنا اردو سمجھتی مجھے نہیں معلوم، وہی سب سننے آئی ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ گاؤں کے اندر میاں دیوی جو ہیں ذرا بڑے اچھا لکھنوی اردو بول رہے تھے، وہ پہنچتے تھے. گاؤں میں جانے کے بعد خاتون جو تھی وہ بھی بڑی اردو داں تھی. اس نے گھر کی عورتوں سے جو بالکل دیہاتنے تھی، یوں کہا کہ ہم کو ذرا بیت الخلا جانا تھا. گھر کی خواتین بہت فکر میں پڑ گئی کہ اب بیت الخلا تو پہلے وہاں رہا کرتی تھی، اس کا تو انتقال ہو گیا ہے. وہ سکینہ خالہ کا بھی انتقال ہو گیا اور فاطمہ خالہ کا بھی انتقال ہو گیا. پڑوس والیوں کو بلایا، ادھر والوں کو بلایا، ان سے کہا کہ اپنا گاؤں میں کوئی بیت الخالہ ہے کہ نہیں؟ تو کہنا یہ تو کیا نا انتقال کری گیا نا، پری گیا نا، پرواہی گیا نا، دفن تھے گیا. ان کو کہا کہ آپا جان بیت الخلا کا تو انتقال ہو گیا. کہ تمہارے گاؤں میں بیت الخلا ہے نہیں؟ کہ بیت الخلا ہے کس بلا کا نام کو تو بتاؤ. پھر یوں کہا کہ یہ جو ٹوائلٹ اپنے جاتے ہیں نا اس کو بیت الخلا کہتے ہیں. کہتے ہیں نا تو ڈگلا چل رہا تھا. بولا کیسے بیت الخلا دیتا. تو کہتے ہیں اعمال کو اللہ تعالیٰ جسم دے دیں گے. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی ہے اس کو قیامت کے دن اژدہا بنا دے گا، اور وہ اژدہا گلے کے اندر لپیٹ دیا جائے گا. دیکھو زکوٰۃ نہ دی وہ مال کو اور زکوٰۃ نہ دینے کو اژدہے کی شکل دی کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اعمال کو جسم دے سکتے ہیں. لیکن امام بخاری کی رائے تو یہ ہے کہ اس کی بھی ضرورت نہیں، بس اللہ اعمال کو تولیں گے
اپنے اعمال کو وزنی بناؤ، ایک سبب وزندار بنانے کی کوشش کرو، اور وزن آئے گا اخلاص کی وجہ سے۔ اس لیے پہلے نمبر پر حدیث پیش فرمائی انما الاعمال بالنیات، اپنی نیتوں کو ٹٹولو، کس لیے تم آئے ہو؟ جیسے ماں بہنیں یہاں آئی ہیں، کیوں آئی ہیں؟ میری بچیاں پڑھ کر جا رہی ہیں، کیوں پڑھا ہے؟ دوسری عورتوں پر فوقیت بتانے کے لیے، اپنا بڑاپن بتانے کے لیے کہ میں نے یوں پڑھا ہے، میں نے بخاری پڑھی ہے۔ بے عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار، اس کو نہیں آتی بخاری۔ نہیں، یہ برتنیاں ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہے علم، یہ علم عمل کرنے کے لیے۔ اپنے اعمال کو وزنی بناؤ، نیت کو ٹھیک کرو۔ جا رہی ہو بیٹیوں، اپنی نیت کو اچھا کر کے جاؤ۔ مدرسے کی نیک نامی کا ذریعہ بننا، اپنے اساتذہ کے لیے دعائیں کرتے رہنا، اور ان کے قیمتی مشوروں پر عمل کرنا، تو تمہاری زندگیاں بن جائیں۔ ابھی آپ کو ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے، وہ نئی زندگی میں یہ عمل اور یہ علم کام آ جائے۔ وہ علم کام کا ہے جو انسان کو عمل کے اوپر ڈالتے ہیں۔ اپنی زندگی کو عملی بناؤ۔ حضور دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألوک علما نافعا، اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ علم نافع کیا ہے؟ فرمایا وعملا صالحا، علم نافع وہ ہے جو انسان کو عمل صالح پر ڈالتے ہیں۔ نماز 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 نماز، پوری بحث ہم نے نماز کی پڑھ ڈالی، لیکن نماز زندگی میں نہیں آئی تو یہ بحث بیکار ہے۔ نماز پڑھو تو آپ نے کتاب الصلاۃ پڑھی ہے، زکوٰۃ ادا کرو تو آپ نے کتاب الزکوٰۃ پڑھی ہے، کتاب التہجد، جب تم تہجد پڑھو گے تو کام کی بنے گی۔ سب کتابیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال کے لیے رکھی۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں ذکر سے میں نے شروع کیا کتاب کو، ذکر پر ختم کیا۔ قرآن بہترین ذکر ہے، آپ قرآن کریم پڑھتے رہنا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس میں بھی تلاوت کرنا، گھر جا کے بھی تلاوت کرنا، راستے میں بھی تلاوت کرنا، ہر حال میں قرآن کریم کو حفظ جان بناؤ۔ دوسرا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کا حسن اور خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ نے یہ بڑا مرتبہ کیسے پایا؟ فرمایا امانت داری، سچائی اور زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا، یہ تین چیزوں نے مجھے کام کا بنا دیا۔ ایک جملہ انسان زبان سے نکالتا ہے جہنم کی گہرائی میں چلا جاتا ہے، 70 سال کی گہرائی میں جاتا ہے، حدیث میں ہے۔ اور ایک جملہ پتہ بھی نہیں تھا اور اس نے کہہ دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، 70 سال کے گناہ معاف، شرک معاف، کفر معاف، اس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر دیتے ہیں بفضلہ تعالی۔ یہ کتاب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر اللہ پہ ختم کی ہے، اور آخری حدیث جو ہے اس میں ہم کو بتایا ہے کہ بھئی یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے، کیونکہ ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر بہت وزنی ہے۔ میزان کے اندر وزنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کثیر الثواب ہے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، جس سے پلڑا جو ہے اعمال صالحہ کا وزنی ہو جاتا ہے۔ اپنے اعمال کو وزنی بناؤ، وزنی بنیں گے اخلاص کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے، اور دوسرے نمبر پر اپنی زبانوں کو احتیاط سے چلاؤ، اس بنا پر کہ فرشتے لکھ رہے ہیں ہماری ہر بات کو، جو ہم بول رہے ہیں اس کو نقل کیا جا رہا ہے۔ کوئی بات ایسی نہ ہو کہ کل قیامت میں رسوائی کا سبب بن جائے، ندامت کا سبب بن جائے، ہمارے درجے کو گرانے کا سبب بن جائے۔ اس لیے زبانوں کی حفاظت کیجیے،
اور زبانوں کو حفاظت سے چلانے کے لیے ذکر اللہ کی کثرت کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جو فارغات تشریف لے جا رہی ہیں وہ اپنے علم کی قدر کریں گی اور علم کی نشر و اشاعت کا خیال کریں گی، اور جو پڑھا ہے اس کو ہبا منصورہ نہیں کر دیں گی بلکہ اس کو حفظ جان بنائیں گی، پڑھائیں گی اور دوسروں کو بھی اپنے علم کے ذریعے سے اس پر عمل کرنے کے ذریعے سے فائدہ پہنچائیں گی، اپنے اطراف اور اکناف کے محلے میں علم کی خوشبوئیں پھیلائیں گی۔ اللہ تعالیٰ یہ مدرسے کو ترقی عطا فرمائے۔ حضرت قاری عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا یہ پودا ان کی زندگی میں بارآور ہوا، اور اس کے بعد حضرت قاری شعیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اسے سنبھالنے کے بعد الحمدللہ اس کو پروان چڑھایا، اور اب الحمدللہ ایک بلڈنگ بند تھی وہ بھی کھلنے جا رہی ہے 2 سال کے اندر، وہاں بھی انشاءاللہ قال الرسول اور قال اللہ کے زمزمے بلند ہوں گے، اور یہاں بھی انشاءاللہ مسجد بھی آباد ہوگی اور مدرسہ بھی لڑکوں کی تعلیم کے ذریعے سے آباد ہوگا۔ ہم سب اس کی طرف متوجہ ہوں، دور دور تک الحمدللہ یہ چرچا ہوا ہے اور یہ خبر پھیلائی گئی، اور انشاءاللہ مدرسہ آباد رہے گا اور ہوگا، اور ہم لوگ اپنی طرف سے دامے برہمے سکون قدمے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فارغات کو اللہ تعالی علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے، اساتذہ کی محنتوں کو اللہ تعالی اپنے فضل سے 4 چاند لگائے، ادارے کی غیر سے حفاظت فرمائے، شرور اور فتن سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ یہ تو حضرت کا حکم تھا، اس لیے چند باتیں عرض کر دی، ورنہ حضرت شیخ پورا بیان کر ہی چکے تھے۔ اس کے بعد جو ہے جیسے مشوروں کے بعد مشورہ نہیں ہوتا، اس طرح بیانوں کے بعد بیان کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ حکم تھا اس بنا پر یہ چند باتیں میں نے بھی جو ہے آپ کی خدمت میں جملہ معترضہ کے طور پر عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس کی لغزشوں کو معاف فرمائے، اور اس میں جو اچھی باتیں ہیں اللہ مجھے آپ کو پوری ملت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وکیل ہے مولانا احمد محمد پٹیل، نکاح ہو رہا ہے،